اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، پورا سال میں اس دن کا انتظار کرتا ہوں، رجب کی یہ جمعرات۔ آج تک جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے یا پھر جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ دولت میں پورا سال وہ بندہ یا بندی کھیلتا ہے جو رجب کی جمعرات کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ میں خود، میرے بھائیوں بہنوں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، پورا سال صرف ایک دن کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ دن ہوتا ہے رجب کی جمعرات کا۔ یہ جو وظیفہ جو کہ میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ انسان اپنی پوری زندگی دولت میں کھیلتا ہے، دولت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ دن میرے بھائیوں بہنوں جس نے گوا دیا، اس عمل کو نہ کیا، ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ میرے ساتھیوں، میرے بہنوں بھائیوں، یہ وظیفہ بہت لوگ کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنی مرادوں کو پورا پایا ہے۔ یہ وظیفہ ایک راز ہے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ جس کے ہاتھ لگ گیا، یہ عمل جس کے ہاتھ لگ گیا، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ تقدیر کے بند تالے انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی کھل جائیں گے۔ بالکل آسان سا عمل ہے، 2-3 منٹ کا عمل ہے۔ 2-3 منٹ کے اندر اندر پورا عمل آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ جمعرات والے دن پورے سال میں صرف ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پوری دنیا میں جس جگہ بھی آپ موجود ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال، افغانستان، دبئی، عمان، مقصد، اٹلی، انگلینڈ، امریکہ یا پھر کسی بھی ملک میں ہو، جہاں سے بھی بیٹھ کر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، میرے پیارے بھائیوں بہنوں دوستوں، پہلے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، اس عمل کو پہلے سمجھنا۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان لے آئے گا۔ یہ عمل میری تمام دکھیاری بہنیں، میرے تمام دکھی بھائی جن کو قرض داروں نے ستایا ہوا ہے، ان کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ قرض کی دل دل میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ قرض لینے والے گھروں میں بار بار چکر لگاتے ہیں، آپ کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن چاہو تو کسی فرض نماز کے بعد کر لو یا پھر 26 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ اس عمل کو چلتے پھرتے کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں۔ آپ نے چلتے پھرتے اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے اپنی مرادوں کو مانگ لینا ہے۔ سامعین، اتنا پیارا عمل ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کو آپ کے گھر آ کر زبردستی یہ عمل کرواؤں۔ یہ ایسا عمل ہے، آپ واٹس ایپ پر پورا سال میسج کرتے ہو کہ ہمیں ایسا عمل بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں جو کہ ہماری مشکلات کو حل کر دے، جس سے ہماری مالی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آج آپ کے لیے ایسا اسپیشل وظیفہ لے کے آیا ہوں، ایسا نایاب وظیفہ لے کے آیا ہوں جو کہ ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گا، کہ جن لوگوں کو اس وظیفے کا پتہ ہے وہ لوگ آج لاکھوں میں، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اور وہ لوگ پورا سال اس جمعرات کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ تو سامعین، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کو بدل لے، اپنی مصیبتوں کو بدل لے، اپنی پریشانیوں کو بدل لے، اپنی قسمت کے بند دروازوں کو کھول لے۔ یہ موقع سامعین پھر نہ ملے گا، یہ موقع اپنے ہاتھوں سے مت جانے دینا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھنا، اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھنا، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ اس موقع کو ہرگز ضائع مت جانے دینا۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ نہ پڑھیں، میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا، کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ عمل کریں یا نہ کریں آپ کی اپنی مرضی، عمل
بتانا میرا فرض ہے، سمجھانا میرا فرض ہے، میں آپ کو اس عمل کے بارے میں ضرور سمجھاؤں گا۔ جو میرے بھائی عمل کرنا چاہیں، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہیں، دولت کا طوفان دیکھنا چاہیں تو چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جمعرات والے دن چلتے پھرتے سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر گھر میں موجود ہیں، کہیں بھی ہیں یا پھر کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ کسی قسم کی، کسی بھی جگہ کی کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے مسلے پر بیٹھ کر کرنا ہے، گھر میں کرنا ہے، دکان میں کرنا ہے۔ آپ چلتے پھرتے اگر کام پر ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک جمعرات کا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے جمعرات والے دن چاہیں تو آپ ایک بار کر لیں، چاہیں تو آپ 3 بار کر لیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے صبح کے وقت کیا ہے تو آپ دوپہر کو دوبارہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ شام کو تیسری بار پھر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے جمعرات کے دن ایک دن اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام میرے دکھیارے بھائی کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ آپ کو نام لکھنا نہیں آتا تو آپ کچھ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ کمنٹس کرنے کے بعد آپ کو جواب ملے یا نہ ملے، آپ کو اجازت مل جائے گی، آپ اس عمل کو فوری طور پر کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو میرا رپلائی آئے یا نہ آئے، آپ کو اجازت مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو رپلائی کرنے میں دیر کر دوں، اس لیے آپ جیسے ہی کمنٹس کریں تو آپ اپنے عمل کو کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، اس عمل سے لوگ کروڑوں کے مالک بن چکے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنی بڑی سے بڑی حاجتوں کو پورا کروا چکے ہیں۔ آپ کی کسی قسم کی کوئی بھی حاجت ہو، ضرورت ہو، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، بچوں کے رشتے نہ ہو رہے ہوں، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ بے روزگار ہیں، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، آپ غربت کی چکی پیس رہے ہیں، آج موقع ہے، رجب کی جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جس کو میری بات پر یقین نہ آئے وہ بھی اس عمل کو کرے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل میں، اس وظیفے میں کتنی طاقت ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ اپنی غیبی مدد کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر آپ کو میری باتوں پر ضرور یقین ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو سامعین، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے یہ 5 وظائف کرنے ہیں۔ یہ 5 وظائف آپ 5 منٹ میں کر سکتے ہیں، ہر ایک وظیفے کو آپ 1 منٹ میں مکمل کر لیں گے۔ سب سے پہلا جو وظیفہ آپ نے وہ کرنا ہے وہ ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور ان کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا۔ یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یعنی کہ یا اللہ یا سلام یہ آپ کا ایک ہوا، یا اللہ یا سلام
یہ آپ کا 2 دفعہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس عمل کے بعد آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سورۃ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں 1 مرتبہ آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے بھی سورۃ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا بھی آپ نے 7 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ پانچواں عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے واللہ خیر الرازقین کو 7 مرتبہ پڑھا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلام کو 7 مرتبہ پڑھا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت، اور چوتھے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا۔ جب آپ یہ 4 عمل کر لیں تو جو آپ نے پانچواں اور آخری عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پانچوں عمل کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے جتنی مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد باری آتی ہے دعا کی۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کو لازمی مانگنا ہے۔ اپنے اللہ رب العزت سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں مانگنا، آپ نے اللہ رب العزت سے بے بہا مانگنا ہے۔ آپ مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کریں، آپ کھل کر اللہ رب العزت سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت سب خزانوں کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے جتنا عطا فرما دے۔ اس لیے آپ مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کریں۔ آپ جب بھی مانگیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، پہلے توبہ و استغفار کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی حاجات، اپنی ضرورتوں، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض کے لیے دعا کریں، اگر آپ بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، اگر آپ رزق کے مسائل سے دوچار ہیں تو اس کے لیے آپ دعا کریں، آپ کی اولاد فرما بردار نہیں ہے تو اس کے لیے آپ دعا کریں۔ مختصر یہ کہ آپ کو جو بھی حاجت درپیش ہے، جو بھی ضرورت درپیش ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے رجب کی جمعرات کے دن کر لینا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت و کاملہ والی زندگی عطا فرمائے، اور جن بھی میری دکھیاری بہنوں اور میرے دکھیاری بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تو ہر ایک کی پریشانیوں سے، ہر ایک کی حاجات سے اچھی طرح واقف ہے، مولا ہر ایک کی جائز پاک و قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔